نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیزوں، ایک شخص حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا وہ کیسے؟ تو یہ کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے نصیحت کرتے ہیں، آپ قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، کچھ قبول ہی نہیں کرتا، ہمارا دل ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا اچھا، اگر ایسا ہے کہ قرآن و حدیث سن کر بھی دل اثر نہ لے تو پھر یہ نہ کہو کہ دل سو گئے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ دل مو گئے ہیں۔ تو کہنے لگا حضرت دل مو گئے کا مطلب؟ تو فرمایا کہ دل مو گئے مطلب دل مر گئے ہیں۔ تو شخص کہنے لگا کہ وہ کیسے، دل کیسے مر گئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو، اگر اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ جاتا ہے۔ جو شخص سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ جاتا ہے، اور جو جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے وہ پھر مر گیا ہوتا، وہ مر گیا۔ تو جو شخص جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے وہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دل ہے کہ اگر قرآن کو سن کر، حدیث کو سن کر، ایمان کی باتیں سن کر، دین کی باتیں سن کر، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر بھی اگر اس دل پر اثر نہ ہو تو پھر یہ دل مردہ ہو گیا ہے، یہ دل مر گیا ہے۔ تو یہ مت کہو کہ یہ سویا ہوا ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ مرا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، یہی حال تو آج ہم لوگوں کا ہے، نہ نماز میں دل لگتا، نہ تلاوت میں دل لگتا، اور اگر نماز پڑھنے چلے جاؤ دیکھو وہاں بیان ہو رہا ہو تو بس بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، فوراً نماز ہوئی ادھر دعا مانگی نکلنے کو بھاگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی زبردستی روک دے، بٹھا دے تو سر میں جوئیں کاٹنے لگتے ہیں، سر کھجلانے لگتا ہے کہ کسی طرح نکلنے کا موقع ملے، بھاگنے کا موقع ملے، یہ جلدی ختم ہو جائے تو میں یہاں سے نکلوں۔ اللہ، کیا دل کو ہو گیا؟ کیوں اثر قبول نہیں کر رہا؟ کیا وہ ناچ گانے گا رہے تھے؟ وہ تمہیں ترقی کے زینے بتا رہے تھے؟ نہیں، وہ آخرت میں ترقی کیسے ہوگی اس کو بیان کر رہے تھے۔ وہ قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے، وہ حدیث پڑھ کے سنا رہے، اور ہمارا دل نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل مردہ ہو گیا۔ اور پھر جب پوچھو ان نوجوانوں سے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو کہیں گے جی جنت ہی میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں۔ کہاں؟ جنت الفردوس میں۔ کیا خاک جنت الفردوس ایسے ملے گی؟ نمازوں سے دل لگی نہیں، تلاوت سے دل لگی نہیں، سنتوں سے دل لگی نہیں، علماء سے الگ دوری، ان کو برا بھلا الگ کہنا، شریعت کو فالو الگ نہیں کرنا، اور جنت الفردوس چاہیے ہمیں۔ تو جنت الفردوس میں جانا ہے نا، سنتوں کو اپناؤ، شریعت کو اپناؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ کون کہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے ہمارے کاروبار میں رکاوٹ آئی جا رہی؟ کس کی نماز پڑھنے سے اس کے کاروبار میں رکاوٹ آ گئی ہو؟ کس کا دھندا نہیں چل رہا ہو نماز پڑھنے کی وجہ سے؟ 5 وقت کی نماز ہے، ادا تو کرو، نظروں کو نیچا تو رکھو، گناہ کبیرہ سے تو بچو، پھر دیکھو تمہیں کیسے جنت نہیں ملتی، تمہیں کیسے دنیا نہیں ملتی، دنیا بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی۔ سنتیں اپناؤ۔ سنتیں بھی ہمیں کون سی نظر آتی؟ وہ جو پیٹ والی ہو۔ یہ معلوم ہے ہمیں کہ اللہ کے رسول کو کون سا گوشت پسند تھا، کہاں کا گوشت پسند تھا کھانا، یہ سنت پتہ ہے۔ اللہ کے رسول کو کدو، لوکی، شہد پسند تھا، شہد کھا رہے ہیں، لوکی کھا رہے ہیں، یہ پیٹ کی سنتیں پتہ ہے۔ وہ سنتیں نہیں پتہ ہے جو ہمیں آخرت میں لے جائیں گی۔ وہ سنتیں بھول گئے جس کو اللہ کے رسول دیکھ کر کہیں گے کہ یہ میرا امتی ہے،
ایسے سنتیں اپنائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے پہنچو گے کہیں گے دفع کرو اسے، اس نے تو میرا جنازہ نکال دیا، میرے دین کا جنازہ نکال دیا، میری شکل و صورت کا جنازہ نکال دیا۔ تو ہمیں پیٹ کی سنتیں یاد ہیں، وہ سنتیں یاد نہیں ہیں جو ہم کو نجات دلا سکیں۔ تو میرے عزیزوں، ایسی سنتوں کو اپناؤ جو ہماری آخرت کی نجات بن سکے، شریعت کو فالو کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔